علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے اکیلے نماز پڑھنے کے دوران اکثر اوقات خواہ کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نماز میں بھول جاتا ہوں، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیتا ہوں تاکہ نماز کی کمی کا ازالہ ہو جائے۔ مگر اب مجھے کہیں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ بعض غلطیوں کے باعث تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرما دیں کہ کن کن غلطیوں پر مجھے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کئی بوڑھوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز، تو وہ کہتے ہیں میں تے ہر نماز دے اینڈ تے 2 سجدے کر لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی۔ نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ سجدہ صاحب صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں۔ بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے، تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ سجدہ صاحب تو چند ایک غلطیاں جن کی کمپنسیشن ہے، باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی، یعنی 3 یا 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو۔ اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3 4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ پہ 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے۔ ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکعت میں پتہ نہیں 1 سجدہ کیا یا 2، یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکنا چاہیے، دوسری رکعت میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی امام مسجد سے بھی پوچھیں نا کہ 3 دن پہلے عشاء کے پہلی رکعت میں تو نے کیا پڑھا تھا دوسری میں، تو اس کو نہیں یاد ہوگا۔ ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا تھا، تو نہیں یاد رہتا۔ اب دوسری رکعت میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکعت میں تو نے 2 کیے یا 1، تو لچ ہی تلا ہے نا اس نے۔ تو اگر آپ کو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں، تو وہ اس پہلی 1 رکعت کا 1 سجدہ پورا ہو جائے۔ اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی۔ یہ میں آپ کو ڈاکٹرین سمجھا رہا ہوں۔ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے، لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا، مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے، اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا۔ وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے جس کو عوام غلطی سمجھتی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے۔ وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے، بس وہ نماز پوری کرے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لیں۔ حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ نماز نہیں ٹوٹتی، نماز بڑی مضبوط شے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا۔ سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا، وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا، فرض میں دوبارہ واپس آئے گا، صبر کرو، یہ نہیں ہے کہ تم آ جائے گا، تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا۔ وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض وہی نہیں تھا، تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا تو۔ اسی لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا، تو آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی صورت۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے، تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو، دوبارہ کہ انہوں بھی کریں گے سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے۔ اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر، آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں۔ 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری 1 رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور 1 رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں،
تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں ایک آپشن ہو سکتا ہے، سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، ایک کیا یا دو، تو آپ سمجھے میں نے ایک ہی کیا، ایک اور کر لیں۔ ویسے ربک فلی اگر دو سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا، تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے۔ تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں، تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں۔ اچھا، لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا۔ اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ سے اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات زور و اثر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا، اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ سورۃ نسائی میں آتا ہے، ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے، طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے۔ تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہوگا۔ آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی، ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام زور اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔